السلام علیکم جمنائی دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جناب۔ کسی کو پروگرام کے دوران کسی کو شروع میں جیسی مجھے بات یاد آتی ہے میں بات کرتا چلا جاتا ہوں، کیونکہ آپ بہت سے ایسے خواتین و حضرات جو ہمیں کمنٹس بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں، چینل دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، میں پہلا تو شکر گزار ہوں سارا کچھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جن کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ جی سورج گرہن آنے والا ہے، اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جناب بالکل پہلی بات کہ یہ سورج گرہن جس خطے میں دیکھا جائے گا وہ خطہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان سے پرے ہوگا اور رات کے وقت طلوع ہوگا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اسٹرالوجیکل افیکٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایز سچ اس کا انڈیویجول پرسن پہ نہیں ہوگا۔ ویسے اس کا اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی اسٹیٹ پہ ہو سکتے ہیں، کنٹریز میں ہو سکتے ہیں، لیکن انڈیویجول پہ ایسا اس کے کوئی برے اثرات مرتب ہونے نہیں جا رہے۔ یہ تو سر راہ ایک انفارمیشن دی، جیسے کہتے ہیں نیوز آف دی ڈے، کیونکہ یہ ہمارے اسی ویک کے دوران 14 اکتوبر یہ جو ہے ایک انٹرنیشنل بلکہ نیچرل فینامنا ہے جو ریگولر کائنات میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اور سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ یہ دیکھیے گا چاند گرہن بھی ہوگا، ہم اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے۔ اور ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورج گرہن کے اوپر بھی ایک پورا پروگرام جو ہے، میں مختلف چینل پہ کام کرتا تھا تو میں نے وہاں پہ بھی کیے تھے پروگرام آپ کی انفارمیشن کے لیے۔ ابھی بھی ہم اس پہ تیار کر رہے ہیں، کانٹینٹ سارے بن رہے ہیں، میری ٹیم بھی اس پہ کام کر رہی ہے، اور بہت معلوماتی اور زبردست قسم کا پروگرام آپ کو اسی ویک میں دیکھنے میں ملے گا۔ سورج گرہن کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے اثرات ہماری زندگی پہ کیسے ہوتے ہیں، یہ ممالک پہ کیسے ہوتے ہیں، لوگوں پہ کیسے ہوتے ہیں، قوم پہ کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا، اور ساتھ ساتھ دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا، یہ میری خاص ریکویسٹ آپ کے ساتھ۔ خوش رہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب آپ کے ساتھ۔ آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ جناب جمپ کر کے، یعنی ایک پہلے پوزیشن تھی، پھر وہاں سے اٹھ کے جناب یہ آیا ہے لبرا ہاؤس میں، اور لبرا ہاؤس میں جب یہ آتا ہے آپ کا 5th ہاؤس ہے تو سوشلی بڑا ایکٹیو ڈے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ پیریڈ، جہاں پہ سفر، مل بیٹھنا، پرانے لوگوں کا دوستوں کا مل بیٹھنا، کام کرنا۔ اسی طرح بزنس میں بھی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے انکم ڈیولپ کرنے کی نئی اسٹریٹجیز، نئی کیفیات آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ پرانے لوگ اوورسیز، اگر آپ کے کچھ ریلیٹیو یا دوست ایسے اوورسیز ہیں اور وہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بزنس آپشن دے رہے ہیں، انویسٹمنٹ آپشن دے رہے ہیں، تو اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہترین سائن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص ستارہ آپ کا جسے کہتے ہیں 7th ہاؤس کا لارڈ جوپیٹر، وہ آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہے۔ مون کا اسپیکٹ اسے بہت اچھا ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ لانگ ٹرم پروجیکٹ زیادہ تر اس طرح کے ہوں گے، کسی بزنس یا ریل اسٹیٹ سے متعلق ہوں گے، ان کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی پروسیس چل رہا ہے اس کو سیریس لیجیے گا، اس کے اوپر کام کیجیے گا۔ ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا چلوں کہ چونکہ سیٹرن زحل جو ہے وہ ایک خاص کیفیت میں آپ کے سامنے موجود ہے، جسے کہتے ہیں 10th ہاؤس۔ 10th ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو تھوڑا سا سٹریس لے کے آتا ہے، ٹینشن، ذرا سی ٹینشن سے مراد ہے کہ ذمہ داریاں بڑھا دیتا ہے۔ جاب میں آپ کے لیے اپنے سروائیول کو پروو کرنے کے لیے کچھ اسائنمنٹس اگر آپ کے پاس ہیں، انہیں بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوگی، ان کو طے کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ ٹائملی ٹاسک کمپلیٹ ہو سکیں، ختم ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ اگر کسی بزنس یا انویسٹمنٹ میں کوئی پرابلم ہے، کہیں پہ بہام ہے، جس کی وجہ سے رننگ بزنس یا رننگ ریلیشن شپ میں ایشوز آ رہے ہیں، تو یہ وقت نیگوشیٹ کرنے کا، بات کرنے کا ہے، خاموش رہنے کا نہیں ہے۔ کیونکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ فیل کرتے ہیں تو اس کی فیلنگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، پارٹنرز کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی چیز جو دل میں اٹھتی ہے تو پر سے پر کا بگلا پورا بن جاتا ہے، اور پھر ہم ایک خاص کیفیت میں خود اسے سوچتے سوچتے اتنی بات نہیں ہوتی جتنا طوفان بنا لیتے ہیں، اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے 5th ہاؤس میں بہت سے ستاروں کا جو اجتماع ہے وہ کچھ ایسی ہی کیفیت کو انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
لہٰذا اگر کوئی خبر، کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو ایسی ملتی ہے اپنے تعلقات بزنس اور فائنینس سے ریلیٹڈ، تو جب تک اس کے بارے میں ہوم ورک کر کے ویریفائی نہ کر لیں، آپ کنسرن لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کنفلکٹ میں نہ جائیے گا۔ یہ تو بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں تو کہ یہ بہترین وقت ہے اپنے فیملی میٹرز کو ریزالو کرنے کا۔ فیملی میٹرز دو طرح کے ہو سکتے ہیں کہ فائنینشیل مینجمنٹ، اگر آپ کی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، جائیداد ہے مشترکہ، خاندانی ہے، چاہے اس نسل کی ہے، دوسری یا تیسری کی ہے، یہ ریزالو ہو سکتی ہے تھرو نیگوسیشن، بات کرنے کے ذریعے یہ طے ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ایمیکیبلی جسے کہتے ہیں گفت و شنید کے ذریعے بہت سے مسائل حل کرنے کا وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح میں بتاؤں کہ سیٹرن جب 10th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسی باتیں بھی ہمارے سامنے لاتا ہے، یا ایسے چیزیں ہم سے کانشیسلی یا انکانشیسلی ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری ریپوٹیشن پہ فرق آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی کوئی سازش اگر آپ کے خلاف ہو رہی ہے، یا آپ کسی ایسے گروپ میں ہیں اور بات میں مذاق میں اس کا حصہ بن رہے ہیں، تو یہ چیز ریورس افیکٹ کر سکتی ہے، آپ کو ڈیمیج کر سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں، ایسی چیزوں سے ہوشیار رہیے گا، اپنے من کی بات اپنے من میں رکھیے گا۔ اور اہم چیز، آپ کے ورکنگ ایریا میں، آپ کی جاب پلیس پہ، آپ کے آفس میں آپ کا دوست کوئی نہیں ہے۔ بس یہ پوائنٹ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اپنی دوستیوں کو آپ نے باہر رکھنا ہے۔ اسی طرح خواتین سے ریکویسٹ کروں گا، جیمنائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے مزے کے لوگ ہوتے ہیں، گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، ٹاکٹیو ہوتے ہیں، بات کرنا پسند کرتے ہیں، جولی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کہاں کیسی بات کر رہے ہیں، اور وہ کوٹ ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے اگینسٹ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اس کا ذرا سا خیال رکھیے گا۔ یہ ایک اوورآل سی پوزیشن ہے۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ بڑا اہم وقت ہے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بزرگ خواتین و حضرات جن کے جوڑوں میں درد ہے، جوائنٹ کے پرابلم ہے، کیونکہ سرٹن 12ویں گھر میں جب یہ آتا ہے تو یہ پھر نی، پاؤں اور شیٹیکا اس طرح کی انڈیکیشنز دیتا ہے، وہاں پہ آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ویسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے، سردیوں میں اس طرح کی چیزیں، اور جسے کہتے ہیں پرانی چوٹیں، وہ بھی جاگ جاتی ہیں، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی ایسی دوا کی ضرورت ہے تو لیجیے گا، اور مخالج سے رابطے میں رہیے گا۔ جناب یہ ہے صورتحال۔ اگلے ہفتے مزید ستارے آپ کے لیے کیا انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اور میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ رب راکھا۔